بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس إلا وجنبتيها ملكان يناديان يسمعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خیر مما کسر و الہا. یہ بڑی زبردست روایت ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صوفیاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے تقوی کی مثال دی جاتی تھی، جن کی پرہیزگاری کی مثال دی جاتی تھی، جو صحابہ کرام میں محدث مشہور تھے، یعنی احادیث سنانے والے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ مشہور تھے، سیدنا عبداللہ بن عمر مشہور تھے، ایسے ہی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس سورج کے دونوں پہلوؤں پر دو فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ پکارتے ہیں اور مخلوقات کو سناتے ہیں، اور ان کے پکارنے کی آواز ساری مخلوق سنتی ہے مگر جنات اور انسان نہیں سنتے. یعنی غیبی چیزیں ہیں، اور غیبی چیزیں عام طور پر دکھائی نہیں جاتی، عام طور پر انسان کی نظر سے دور رہتی ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اور بھی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر قبور کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر انسان اور جنات کو پتہ چل جائے تو انسان اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیں. یہ بھی فرمایا. بہت سی غیبی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. جیسے ایک مثال ہے، ایک مرئی مثال ہے، مرئی مطلب نظر آنے والی مثال، کہ جس علاقے میں زلزلہ آنا ہوتا ہے اس علاقے سے کتے غائب ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی عجیب قسم کی بات ہے جو آپ اور ہم سب بڑے آسانی سے مشاہدہ کرتے آئے ہیں اور برسوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. جہاں کہیں ایسا طوفان آنا ہوتا ہے، اس طوفان سے کئی گھنٹے پہلے کتے چھپ جاتے ہیں، محفوظ مقامات پہ چلے جاتے ہیں. تو بہت سے جانوروں کی حسیات اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ غیبی چیزوں کو بہت دور سے محسوس کر لیتے ہیں، جو کہ انسان دوربینیں لگا کر بھی نہیں کر سکتا، محکمہ موسمیات کے جہاز اڑا کر بھی نہیں کر سکتا، جو کہ یہ محفوظ کر لیتے ہیں بہت سی غیبی چیزیں. تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، تو یقیناً یہ صحیح بات ہے. وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو. وہ دونوں فرشتے روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتے ہیں اے لوگو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور جان لو کہ جو مال کم ہو اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو اور لہو و لعب میں ڈالے. یعنی دو قسم کے مال ہیں، ایک کم مال ہے، ایک زیادہ مال ہے. کم مال جو کہ ناکافی ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے. کم مال جو کہ کافی ہوتا ہے، یعنی گھر کا گزارا کرنے کے لیے، اچھے سے رہنے کے لیے جو کم مال کافی ہوتا ہے، وہ مال بہت اچھا مال ہے. ایسا مال وہ مال نہیں ہوتا جو کہ مال ہونے کے ساتھ بھی انسان محتاج ہے. جیسے کہ آج کل ہماری تجارت ہے کہ تجارت اگر 1 لاکھ کی ہے تو وہ بھی ادھار پر چل رہی ہوتی ہے، 10 لاکھ کی ہے تو وہ بھی ادھار پر چل رہی ہوتی ہے. اس ادھار کو چلانے والا، اس دکان کو کھولنے والا، اس بازار میں رہنے والا نہ بیوی بچوں کا رہتا ہے نہ کسی اور چیز کا رہتا ہے، بس اس کے پاس صرف کاروبار ہوتا ہے. اس لیے کہ اس نے جس سے پیسے لینے ہیں وہ دے نہیں رہے، اور جس کو دینے ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کہاں وہ بچوں کا خیال کرے گا، کہاں وہ بیوی کا خیال کرے گا. تو وہ مال بھلے سے بہت زیادہ ہے لیکن اگر کافی نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے. کم مال ہے اگر کافی نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے. اب کافی کرنے کے لیے معاملہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات اتنی بڑی ہو چکی ہیں، اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ یہ بھی چاہیے، ایک گھر بن گیا اب دوسرا بھی چاہیے، دوسرا تیسرا بھی چاہیے، تیسرا چوتھا بھی چاہیے. کافی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. جیسے بچے کے اسکول کی فیس دینی ہے، اب پیسے نہیں ہے تو یہ نہ ہونے سے نقصان ہوگا. جسے گھر میں کھانا لے کے آنا، مہمان آئے ان کی ضیافت کے لیے اچھا کھانا پکانا ہے، مہمان آئے ان کو گاڑی پہ لینے جانا ہے، تو جو مال کافی نہیں ہے
اور اس کے اسباب نہیں ہے تو یہ اچھا نہیں ہے. لیکن جیسے اگر ساتھ والا پلاٹ نہیں لیا تو کیا مسئلہ ہوگا بھئی؟ کوئی نقصان، جانی نقصان ہو جائے گا، کوئی مالی نقصان ہو جائے گا، کوئی تعلیم کا نقصان ہو جائے گا. بس یہ کہ فائدہ وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ زندگی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو وہ چیز پوری کرنے کے لیے جو مال کافی ہوتا ہے یہ مال کافی ہے. جسے کہتے ہیں نا ہم ہر چیز کی ایک باؤنڈری متعین کرتے ہیں، بھئی برداشت کتنی برداشت کرنی ہے ہم نے، ہاں سوچ ہم نے کتنی کرنی ہے. اگر اتنا معاملہ ہو جائے تو چلو پھر پیسے لگا دینے ہیں، اگر یہاں تک پہنچ گئے تو پھر دوسرے ہسپتال پہ چلے جانا ہے. ہم ایک باؤنڈری ہر چیز کے اپنے ذہن میں متعین کرتے ہیں. ایسے مال کی کثرت کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اور وہ باؤنڈری یہ ہے کہ جتنا مال ضرورت ہے اس حساب سے خرچ ہے. اگر ضرورت سے بڑھ گیا ہے تو وہ امیری کے زمرے میں وہ مال آ جاتا ہے. تو فرمائے کہ جو مال کم ہے اور کافی ہے، یعنی اس کی ضروریات بھی کم ہے، اس کے حساب سے مال بھی کم ہے. فرمائے یہ بہت اچھا مال ہے اس مال کی نسبت جو زیادہ ہے لیکن وہ ضروریات سے اتنا زیادہ ہو گیا کہ لہو و لعب میں لگا رہا ہے. جناب ویڈیو گیمز گھر میں لے کے آ رہے ہیں اور گھر میں ایسی چیزیں جو کہ ایمان کو خراب کرنے والی ہیں. لہو و لعب یعنی وہ چیزیں جو زندگی کی ضرورت نہیں ہے، جو مال اس کے اندر اگر موبائل ضرورت ہے، 1 لاکھ کے موبائل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے لے، لیکن 10,000 کی چیز کی ضرورت نہیں، ایسے ہی اٹھا کے لیا، جی اچھی لگ رہی تھی اس لیے اٹھا کے لیا، تو یہ لہو و لعب ہے، یہ یعنی کہ برا مال ہے. تو فرمایا کہ ایسا مال بہتر ہے اس مال سے جو لہو و لعب میں لگے. اور بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے دنیا کے حساب سے صرف بہتر نہیں بلکہ آخرت کے حساب سے بھی بہتر ہے. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا